شیخ میرا سوال جو 90 دن روزہ رکھنا ہے اس کے متعلق ہے کہ وہ اس سال میں جہاں جرمنی میں رہ رہا ہوں تو یہاں وہ سیٹرڈے کو پڑھ رہا ہے اور شیخ میں نے پڑھا کہ شیخ البانی کا وہ پڑھا تھا تو اس کے اندر انہوں نے بولا تھا کہ سیٹرڈے کو نہیں رکھنا ہے روزہ ہے اگر وہ 90 دن ہو تو بھی. تو شیخ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. کہاں پہ ہیں بھائی آپ؟ کہاں پہ ہیں؟ جرمنی میں شیخ. جرمنی میں 9 تاریخ سیٹرڈے کو پڑ رہا ہے؟ جی جی. تو آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، انشاءاللہ اسی کے اندر آپ کے سوال کا جواب ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ سیٹرڈے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں یا عرفہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ عرفہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں. تو پھر سیٹرڈے کیوں آیا بیچ میں؟ کیونکہ شیخ نبی ہاں دیکھیے، آپ جو ہے عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، نہ کہ آپ سیٹرڈے کا روزہ رکھ رہے ہیں. جب رمضان میں بھی جو ایام ہوتے ہیں وہ 7 دن کے ہوتے ہیں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. تو جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کا روزہ رکھا ہے، ہم نے سنیچر کا روزہ رکھا ہے، کہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے؟ رمضان کا رکھا ہے. ہم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے. تو آپ عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہاں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ سیٹرڈے کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ سیٹرڈے کو پڑھ رہا ہے، وہ دوسرے دن بھی پڑھ سکتا تھا. تو آپ عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات تھوڑی اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سنیچر کا روزہ یوم السبت، سیٹرڈے کا روزہ مت رکھو، سیٹرڈے کا روزہ مت رکھو. ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں جمعہ کا روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب ایک دوسری حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے غالباً ام حبیبہ ہیں یا کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جمعرات کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن تھا، وہ روزے سے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کل روزہ رکھا تھا؟ گزشتہ کل کون سا دن تھا؟ جمعرات. جی. کیا آپ نے جمعرات کا روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا آئندہ کل روزہ رکھنے والی ہو؟ آئندہ کل کون سا دن ہے؟ سیٹرڈے. تو انہوں نے کہا نہیں، آئندہ کل بھی نہیں رکھنے والی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر افطار کر لو. اس حدیث کو اگر آپ غور کریں گے تو بہت کلیئر انداز میں آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ گویا کہ جمعہ کا روزہ تنہا نہیں رکھنا ہے، اکیلے جمعہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر جمعہ سے ایک دن پہلے آپ نے رکھا ہے یا ایک دن بعد میں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی آدمی جمعہ کا روزہ اور جمعہ کے ایک دن بعد کا روزہ رکھے تو جمعہ کے ایک دن بعد کون سا دن پڑے گا؟ آٹومیٹک سنیچر پڑے گا. تو گویا کہ سنیچر کا روزہ تنہا رکھنا یہ جائز نہیں ہے. سنیچر کا روزہ اکیلے سنیچر کا روزہ رکھنا خصوصیت کے ساتھ بغیر کسی سبب کے یہ جائز نہیں ہے. نفلی روزہ سنیچر کو بغیر کسی سبب کے خصوصیت کے ساتھ صرف سنیچر کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. تو شریعت کے کسی حکم کو جاننے کے لیے اس مسئلے سے متعلق تمام حدیثوں کو اکٹھا کریں گے، پھر کسی نتیجے پر پہنچیں گے. تو خلاصہ یہ ہے، اس لائن کو آپ یاد رکھیں کہ نفلی روزہ بغیر کسی سبب کے تنہا سنیچر کو یا تنہا جمعہ کو نہیں رکھ سکتے. اب یہاں پہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پہلی بات تو آپ سنیچر کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ عرفہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. دوسری بات، اگر کوئی آپ سے کہے بھی کہ بھائی دن تو سنیچر ہی کا ہے، تو آپ اس سے بتائیے کہ اس کا سبب ہے، میں اس سبب کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں، میں ایسے نہیں رکھ رہا ہوں، میں ایک سبب سے رکھ رہا ہوں اور وہ سبب ہے یوم عرفہ. جیسے مثال کے طور پر کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نفلی نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے، جیسے عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے. لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے
تو کیا آپ تحیت المسجد پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ صحیح قول کے مطابق آپ پڑھو گے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا بھی یہی ماننا ہے کہ آپ تحیت المسجد پڑھو گے عصر کے بعد۔ تو یہاں تو بھائی عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، پھر آپ تحیت المسجد کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ یہی کہو گے کہ یہاں پر سبب پایا گیا ہے، میں بغیر سبب کے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے وہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہو وہ اس کا سبب ہے، وہ ہے یوم عرفہ۔ اور دوسری سب سے قوی بات یہ کہ ہم سنیچر کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں سنیچر نہیں ہے، ہمارے دماغ میں یوم عرفہ ہے۔ جی واضح ہے شیخ، الحمدللہ۔ شیخ اصل میں ایک وہ شیخ البانی وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اس کے اندر انہوں نے ایک مثال دی اس میں کہ اگر منڈے تھرسڈے کا اگر جیسے روزہ رہتا ہے، اور اگر جیسے منڈے کو کوئی انسان رکھتا ہے منڈے تھرسڈے، لیکن اس دن عید ہوتی ہے، تو تمام فقہا اس کو منع کریں گے کیونکہ عید کا دن ہے۔ تو لیکن میں سمجھ گیا، تو یہ والا پوائنٹ میں بتاتا ہوں اس کو، یہ میں نے بھی سن رکھا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی یہ دلیل ہے اور بہت قوی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور الحمدللہ وہ شیخ البانی کوئی عام عالم نہیں ہے، شیخ البانی اپنے زمانے کے آپ کہہ سکتے ہو کہ سب سے بڑے علماء کی اگر آپ لسٹ بناؤ گے تو ان کا نام شاید اوپر آئے۔ وہ اتنے جلیل القدر جو ہے عالم دین ہیں، تو ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے علم کی قدر یہ اپنی جگہ پر، لیکن جو ہے دلائل اپنی جگہ پر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا اعتراض یہ ہے کہ اگر مان لیجئے عید کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اب اگر عید کا دن سوموار کو پڑ جائے اور کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوموار کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو میں سوموار کا روزہ رکھوں گا جبکہ اس دن عید ہے، تو کیا اس کا ایسا کرنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا اعتراض ہے۔ کیا اعتراض واضح ہے شیخ ارشد آپ کے لیے؟ جی جی واضح ہے شیخ۔ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جو عید کا دن ہے وہ عید کا دن کسی بھی دن پڑے، عید کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سے کسی دن بھی پڑے، اللہ رب العالمین نے عید کے دن میں روزے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، عید کے دن میں روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی ہے شریعت کے اندر۔ وہ عید کا دن ہفتے کے 7 ایام میں سے کسی دن بھی پڑے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے ہر صورت میں۔ تو گویا کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی خوبی اور صلاحیت اور اہلیت جو ہوتی ہے وہ اہلیت نہیں ہے، شریعت نے نہیں رکھا ہے۔ جبکہ جو سنیچر کا دن ہے، سنیچر کے دن روزہ رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت موجود ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سنیچر کا دن جب رمضان میں پڑتا ہے تو آپ روزہ رکھتے ہو سنیچر کے دن، گویا کہ سنیچر کے دن کے اندر سے اہلیت ختم نہیں ہے مکمل طور سے، سنیچر کا دن اس قابل ہے کہ اس کا روزہ رکھا جا سکے، جبکہ عید کا دن کسی بھی طرح سے اس کے اندر روزہ رکھے جانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو دوسرے کے اوپر قیاس کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔